کہیں کا بھی ہو، کتنا بڑا ہی پیر کیوں نہ ہو، اسے کہنا پڑے گا کہ حسن اور عشق کی تفسیر ہے غوث اعظم، جلوہ شبر و شبیر ہے غوث اعظم، اور پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہی پڑے گا سارے پیروں میں بڑے پیر ہے غوث اعظم۔ پیر جتنا بھی بڑا ہو اسے کہنا ہی پڑے گا سارے پیروں میں بڑے پیر ہیں غوث اعظم۔ شعر اچھا تھا کہ نہیں؟ آپ لوگ تو کچھ بولی نہیں، ہاں یا نہ کچھ تو بولیے پیچھے والے آپ لوگ۔ شعر اچھا تھا تو پھر ہم کب خراب شعر پڑھتے ہیں؟ شعر اچھا تھا، لیکن اچھے ہونے کا جو اظہار اور ثبوت ہوتا ہے وہ آپ کی طرف سے نہیں مل رہا ہے کہ نہیں؟ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اسے بڑی بڑی منزل میں دل نہیں لگتا، بھنور کو چھوڑیے ساحل میں دل نہیں لگتا، وہ کرے غوث کی محفل میں جا کر 40 دن کا چلہ، جسے بھی حضور غوث کی محفل میں دل نہیں لگتا۔ غوث اعظم کی محفل ہے، پیر طریقت کے نورانی چہرہ اپنے ماتھے کی نگاہوں پر سجائیں اور شعر سماعت کریں۔ پیش یہ ایک مطلب اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں تو یا رسول اللہ، اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور دو شعر سنا دیں حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں، سنا دیں۔ کسی نے کہا کہ بڑا غریب تھا، خوشحال بن کے لوٹا ہے۔ چھوٹا موٹا درمیانی طبقہ، بڑا غریب تھا۔ اب جن کو حضور غوث اعظم کے فیوز و برکات اور ان کے فیضان سے مالا مال ہونا ہے، وہ انشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ بولیں گے۔ اگر دعائیں قبول ہو گئیں تو انشاءاللہ ہم اور آپ بھی مالدار ہو جائیں گے، بولیے سبحان اللہ۔ اور جب مالدار ہو جائیں گے تو ہمیں اور آپ کو پھر بینک بیلنس موٹا نہیں کرنا ہے، دکان اور مکان نہیں سجانا ہے، بلکہ سب سے پہلے مدینہ شریف جانا ہے۔ مچل کے بول دیجئے سبحان اللہ کہ بڑا غریب تھا، خوشحال بن کے لوٹا ہے، سراپا مرشد فعال بن کے لوٹا ہے، اور نگاہ ڈال دی جو سرکار غوث پاک نے تو پکا چور بھی افضال بن کے لوٹا ہے۔ نگاہ ڈال دی جو سرکار غوث پاک نے تو پکا چور بھی ابدال بن کے لوٹا ہے۔ کچھ حضرات کھڑے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ آپ کو اگر بیٹھنے کی مناسب جگہ مل جاتی تو بیٹھ جائیں، آپ کرسی وغیرہ لے کر بیٹھ جائیں، پیچھے سے کرسی منگا لیجئے۔ کھڑے آپ ہیں لیکن تکلیف میرے پیروں پر محسوس ہو رہی ہے۔ حضرات، ابھی ہم نے خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے، دو آیت کریمہ پڑھی ہے، ایک موت کے تعلق سے اور ایک پڑھی ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہ آیت کریمہ اتنا محبوب اور اتنا مقبول ہے، اتنا معروف اور اتنا مشہور ہے، اتنا فیمس ہے کہ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آپ حضرات نے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں تقریریں سنی ہوں گی، ہزاروں خطاب ہو چکے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، ایک دو تقریر کیا، 100 200 کیا، 1000 2000 کیا، صبح قیامت تک اس آیت کریمہ کے ضمن میں تقریریں ہوتی رہیں گی، خطابات ہوتے رہیں گے، تشریحات اور توضیحات ہوتی رہیں گی، پھر بھی کما حقہ اس کے پورے مفاہیم اور مطالب ادا نہیں ہو سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کسی دنیا دار کی بولی نہیں ہے بلکہ یہ پروردگار کی بولی۔ حضرات، اتنی تلاوت ہو چکی ہے متعدد بار متعدد محفلوں میں، اس لیے ہمارے جو سنی صحیح العقیدہ بھولے بھالے نرالے سیدھے سادھے اتنے پیارے ہیں کہ کبھی کبھی وہ ٹینشن میں پڑ جاتا ہے، طرح طرح کے تردد میں پڑ جاتے ہیں، قسم قسم کے اشکال اور شکوک و شبہات ان کے ذہن و دماغ میں گردش کرتے رہتے ہیں۔ وہ سوچتے ہوں گے تھوڑی دیر کے لیے
کہ شاید اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے تعلق سے ایک ہی آیت کریمہ نازل فرمائی. ہمارے سنی بھائی تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہوں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب کسی دینی یا مذہبی محفل میں جاتے ہیں تو خطبہ اہل سنت سے یہی آیت کریمہ سنتے ہیں. جب کسی جامع مسجد میں جاتے ہیں تو وہاں کے خطیب و امام سے بھی یہی آیت کریمہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون اسی کو سنتے ہیں. جب کسی دارالعلوم یا مدرسے میں جاتے ہیں تو وہاں جانے کے بعد وہاں کے مدرسین، وہاں کے معلمین، وہاں کے ملازمین سے یہی آیت کریمہ سنتے ہیں. جب کسی وہ مذہبی یا مسلکی خانقاہ میں جاتے ہیں تو وہاں کے پیران اعظام سے بھی یہی آیت کریمہ سنتے ہیں تو وہ پریشان ہو جاتے ہیں. شاید اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کی عظمت کے تعلق سے پورے قرآن مجید میں یہی ایک آیت کریمہ نازل فرمایا ہے. حضرات جو ایسا سوچتے ہیں یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی اور یہ ان کی کم علمی، یہ ان کی کج فہمی اور یہ ان کا خام خیال ہے. اور ایسی باتیں وہی لوگ سوچتے ہیں جن کا تعلق قرآن مجید سے بڑا کمزور ہو گیا ہے، جو قرآن مجید کی تلاوت کثرت کے ساتھ نہیں کرتے ہیں، جو قرآن مجید کی تلاوت و حلاوت کا ذوق و شوق نہیں رکھتے ہیں، جو قرآن مجید کے سمجھانے والوں کی صحبت اور ان کی جو ہے الفت جو ہے اختیار و انتخاب نہیں کرتے ہیں. حضرات ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے 1400 برس پہلے پورے قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ نازل فرما کر پوری دنیا کے لوگوں کو یہ مزاج دے دیا افلا یتدبرون القرآن کہ دنیا کے انسانوں تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ تم قرآن مجید کی تلاوت کیوں نہیں کرتے ہو، تم قرآن مجید پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے ہو، تم قرآن مجید کی آیتوں پر ریسرچ اور تحقیق کیوں نہیں کرتے ہو، تم قرآن مجید کی سورتوں پر تفکر، تدبر اور تحقق کیوں نہیں کرتے ہو. اے شریف گنج کے خوش عقیدہ مسلمانوں، آج یہ علماء کرام کو گواہ بنا کر کے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے قرآن مجید کو علم کے ہر باب میں اپنا منبع اور سرچشمہ تسلیم کر لیا، آج اگر اپنے قرآن مجید کو تمام علوم و فنون کا محور اور مرکز مان لیا، آج اگر اپنے قرآن مجید کو ہر موڑ پر اپنی رہبری اور رہنمائی کے لیے اختیار و انتخاب کر لیا تو یقین مانیے قرآن مجید ایک ایسی لاجواب کتاب ہے، قرآن مجید ایک ایسی لائق کتاب ہے، قرآن مجید ایک ایسی بے نظیر اور بے مثال کتاب ہے جو کبھی کسی کو مایوس نہیں کرتی ہے، بلکہ قرآن مجید اپنی زبان حال سے یہی کہہ رہا ہے کہ ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسے کوئی رہنوے مت. ہم تو مائل با کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائے کسی کوئی رہنوے منزل ہی نہیں. ایک مرتبہ چل کے بولیے نا سبحان اللہ. اجازت ہے آپ لوگوں کی گفتگو بند کر دیں کیا؟ بند کر دیں؟ چالو رکھیں. 2 شعر سنیں گے آپ 2 شعر حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں. تو شعر سن کر آپ لوگ کیا کہیں گے؟ 1-2 آدمی کہہ رہے ہیں. اگر ایک ہی آدمی کہیں گے تو ایک آدمی اور بولیے تو سبحان اللہ. نہیں، ہم نے ایک آدمی کی بات کی ہے کہ سب لوگ اگر کہنا چاہتے ہیں تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ. کہ کام یہ اہم ہے تو اہم کر دیجئے، رنج و غم کے سلسلے کو کم سے کم کر دیجئے. اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ مولانا صاحب دھیرے شعر پڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ کیا بولیں گے سبحان اللہ، ہے کہ نہیں؟ دھیرے پڑھیں یا زور سے پڑھیں، شعر کا معنی اور مطلب وہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ بس آپ یوں سمجھ لیجئے کہ دیسی گھی کا لڈو چاہے وہ سیدھا ہو یا ٹیڑھا ہو کھانے میں مزہ آتا ہے کہ نہیں؟ حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں چاہے زور سے شعر پڑھا جائے یا دھیرے پڑھا جائے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر خراج عقیدت پیش کیا جائے تو یقیناً وہ شعر بڑا لاجواب ہوتا ہے. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ کہ کام یہ اہم ہے تو اہم کر دیجئے، رنج و غم کے سلسلے کو کم سے کم کر دیجئے،
اور چپ نہیں ہوتا ہے گر کوئی بچہ اور روتے روتے ہو نڈھال تو پڑھیے نام غوث اعظم اور دم کر دیجیے۔ چپ نہیں ہوتا ہے گر کوئی بچہ روتے روتے ہو نڈھال تو پڑھیے نام غوث اعظم اور دم کر دیجیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابھی ایک 50 کا چہرہ دیکھنے ملا ہے کہ نہیں، ورنہ آدمی تھوڑی دیر پہلے 10 اور 20 ہی کا آ رہا تھا۔ لیکن آپ یہ بس سوچئے گا کہ مولانا آصم نانی صاحب پیسہ لینے کے لیے ایسا کریں، نہیں، آپ کے ذہن و دماغ کو میری کی طرف مرکوز کرنے کے لیے، مسکرانے کے لیے، ہے کہ نہیں، تاکہ آپ پوری طرح سے بیدار ہو جائیں اور آپ کی تمام تر توجہات میری طرف مرکوز ہو جائے، حضرت کا دیدار ہو اور پھر آپ سب کی دعائیں بھی مل جائے۔ اپنے ہاتھوں اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ حضرات، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء اللہ کے تعلق سے 1-2 آیت کریمہ نہیں، 10-20 نہیں، بلکہ سینکڑوں آیت کریمہ نازل فرمائی۔ بولیے سبحان اللہ۔ کتنی آیت کریمہ؟ سینکڑوں۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجیے، آپ تلاوت کیجیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں 114 سورتیں اور اس 114 سورتوں میں 6666 آیت کریمہ نازل فرمائی ہے۔ یہ بات بہت مشہور و معروف ہے، لیکن اب ہم جو بات بتانے جا رہے ہیں سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے 6666 آیت کریمہ نازل فرمائی۔ ان 6666 آیتوں میں 500 آیتیں کم و بیش، تقریباً کم و بیش 500 آیتیں ایسی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے مسائل شرعیہ، مسائل دینیہ، مسائل ضروریہ، مسائل واجبہ یعنی نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، جو مسائل ضروریہ ہیں، فرائض و واجبات، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو کتنی آیتوں میں؟ 500 آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اب بتائیے 6666 آیتوں میں اگر ہم 500 آیتوں کو الگ کر دیتے ہیں تو کتنی آیت کریمہ بچیں گی؟ 6100 کم و بیش، 6000 کچھ کم یا زیادہ۔ اب بتائیے اس میں تو ضروری مسائل بیان ہو گئے، پھر اس 6000 مسائل میں کیا بیان ہے، کیا تذکرہ ہے؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ جب آپ اس پر غور کریں گے، تحقیق کریں گے، تحقیق کا مزاج قرآن نے دیا ہے، افلا یتدبرون القرآن، جب آپ اس پر ریسرچ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں آیتوں کو اپنے پیارے محبوب ولیوں اور انبیاء کے بیان فرمایا، انبیاء اور ولیوں کا بیان فرمایا ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے مصطفیٰ کی عظمت و رفعت کو بیان کیا ہے، کہیں پروردگار عالم نے اپنے محبوب کے حسن و جمال کو بیان کیا ہے، کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے فضل و کمال کو بیان کیا ہے، کہیں پر مصطفیٰ کے جوت و نوال کو بیان کیا ہے، کہیں پر مصطفیٰ کی سیرت و صورت کو بیان کیا ہے، کہیں پر مصطفیٰ کے سفر و حضر کو بیان کیا ہے، کہیں پر مصطفیٰ کے صوم و صلات کو بیان کیا ہے۔ جب مصطفیٰ کا بیان ہو جائے تب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کا بیان کیا ہے، حضرت شیش کا بیان کیا ہے، حضرت نوح کا بیان کیا ہے، حضرت لوط کا بیان کیا ہے، حضرت سلیمان کا بیان کیا ہے، حضرت داؤد کا بیان کیا ہے، حضرت یحییٰ کا بیان کیا ہے، حضرت زکریا کا بیان کیا ہے، حضرت یوسف کا بیان کیا ہے، حضرت یعقوب کا بیان کیا ہے، حضرت موسیٰ کا بیان کیا ہے، حضرت عیسیٰ کو بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم و اسماعیل کو بیان کیا ہے۔ جب یہ انبیاء کے تذکرے ہو جائیں تب اللہ تعالیٰ ولیوں کی کرامتوں کو بیان کر رہا ہے، ولیوں کی ولایتوں کو بیان کر رہا ہے، ولیوں کی طاقت و قوت کو بیان کر رہا ہے، ولیوں کی راتوں میں کی جانے والی عبادتوں کو بیان کر رہا ہے۔ حضرات، آج اگر ہم ولیوں کے نام سے محفل سجائیں، آج اگر ہم ولیوں کی کرامتوں کو بیان کریں، آج اگر ہم ولیوں کی حیات اور خدمات اور ان کی تحریکات اور تنظیمات کو بیان کریں تو
کچھ لوگ کہتے ہیں یہ شرک کر رہا ہے، یہ بدعت کر رہا ہے۔ جو ایسی باتیں کریں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو باتیں سمجھ میں نہیں آتی ہے تو آپ کو پریشان نہیں ہونا ہے، پیر طریقت کے قدموں میں گر جاؤ اور زانو ادب طے کرو اور دل کی آنکھوں کا دروازہ کھولو، اس آنکھ میں محبت کا چشمہ لگاؤ اور قرآن مجید کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نہ صرف انبیاء کا بیان کیا ہے، نہ صرف رسولوں کا بیان کیا ہے، نہ صرف پیغمبروں کا بیان کیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا بھی بیان کیا ہے، ولیوں کا بھی ذکر کیا ہے، ولیوں کا مبارک اور مسعود بیان کیا ہے۔ حضرات سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کو حضور غوث اعظم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ایک دو آیت نہیں، سینکڑوں آیتیں، اور ایک بات سن کر کے آپ کو بہت مزہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی شان و شوکت، ان کے مقام اور رتبے پر صرف آیات کا نزول نہیں فرمایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ولی کے نام سے ایک مکمل سورت نازل فرمایا۔ ارے بولیے تو سبحان اللہ، اتنی اچھی بات کہہ دی ہے کہ نہیں؟ آپ لوگ تو ایسے ہی بیٹھے جیسے کہ مجھے یہاں کر یہ اکثر یاد آتا ہے، وہ گھر چھوٹا سا ہے پر اپنا گھر یاد آتا ہے۔ یہاں اتنے لوگ ہو کر بھی کچھ نہیں بولتے، مجھے تو کربلا کے 72 کا لشکر یاد آتا ہے۔ اتنے لوگ ہیں، تر و تازہ ہیں، تازہ دم ہیں، تو اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں یا رسول اللہ۔ ارے ہم نبی کے نام پر ہاتھوں کو اٹھانے بول رہے ہیں، سب لوگ اٹھائیں، سب لوگ اٹھائیں، لیڈر کے نام پر نہ تو قائد کے نام پر، گھر گھر سجے حضور کی آمد کے نام پر، مت سمجھو ہم کو کسی پارٹی کا ترجمان، ہم ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں محمد کے نام پر، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر غوث اعظم کے نام پر، اس لیے کہ حضور غوث اعظم کے نام سے جو ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں یقیناً اس ہاتھ میں تندرستی آ جاتی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے ولیوں کی عظمت کے تعلق سے صرف آیتوں کو نازل نہیں فرمایا، بلکہ ولیوں کی شان و شوکت پر اللہ تعالیٰ نے سورت، ایک مکمل سورت کا نام ہی رکھا۔ دیکھیے قرآن پڑھیے، آپ کو قرآن مجید میں ایک سورت ملے گی، سورہ رحمان، یہ اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ ایک سورت نبی کے نام سے سورت ہے، سورہ محمد، یہ حضور کے نام سے سورت ہے۔ سورہ یوسف ہے، سورہ ابراہیم ہے۔ کیا مطلب؟ وہ خدا ہے، یہ رسول ہیں، وہ خدا ہیں، وہ خدا ہے، یہ نبی ہیں، وہ خدا ہے، یہ پیغمبر ہے، اسے بھی ماننا ضروری ہے، انہیں بھی ماننا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام سے سورہ رحمان اس لیے سورت نازل فرمائی تاکہ وحدانیت کا ذکر ہو جائے، نبی کے نام سے سورت اس لیے نازل فرمائی تاکہ نبوت کا ذکر ہو جائے، رسول کے نام سے سورت اس لیے نازل فرمائی تاکہ رسالت کا ذکر ہو جائے، اور ولی کے نام سے سورت اس لیے نازل فرمائی تاکہ ولایت کا بھی ذکر ہو جائے، ولایت اور کرامت کا بھی ذکر ہو جائے۔ آپ کہیں گے مولانا سمنانی صاحب وہ سورت کہاں پر ہے؟ تو آئیے نا ذرا سے آپ کو صاف ہو جائیے، باوضو ہو جائیے، اپنے ذہن و دماغ کو تر و تازہ کیجیے، باوضو ہو کر قرآن مجید کو پڑھنا شروع کیجیے۔ جب آپ قرآن مجید پڑھیں گے، پہلا پیج جیسے ہی آپ کھولیں گے تو آپ کو سورہ قرآن مجید کی پہلی سورت کا نام ملے گا، سورہ فاتحہ۔ جب آپ اس سورت کو ختم کر دیں گے، دوسری سورت شروع کریں گے، اس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ تیسری جب پہنچیں گے اس کا نام ہے سورہ آل عمران، چوتھی کا نام ہے سورہ نساء، پانچویں کا نام ہے سورہ انعام، چھٹی کا نام ہے سورہ مائدہ۔ اسی طرح آپ قرآن مجید پڑھتے جائیے تو آپ کو ایک سورت کا نام ملے گا دخان، ایک سورت کا نام ملے گا حدید، ایک سورت کا نام ملے گا شمس، ایک سورت کا نام ملے گا قمر، ایک کا نام ملے گا رات، ایک سورت کا نام ملے گا نور۔ اس طرح سے آپ پڑھتے پڑھتے جب 21ویں پارے میں پہنچ جائیں گے تو اس 21ویں پارے میں ایک ایسی سورت ملے گی، اس سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ ارے مچل کے بولیے تو سبحان اللہ، کیا نام ہے؟
سورہ لقمان، یہ سورہ لقمان، یہ لقمان، حضرت لقمان کون ہے؟ حضرت قاری شاعر اہل سنت نثار کشی صاحب سے آپ مت پوچھیں، حضرت علامہ عبداللہ صاحب سے مت پوچھیں، حضرت علامہ وسیق الرحمان سے مت پوچھیں یہ لقمان کون ہیں۔ پیر طریقت رہبر راہ شریعت سے آپ مت پوچھیں کہ یہ سورت کس کی، یہ لقمان کس کا نام ہے، ادھر والے سے مت پوچھئے، آپ ان لوگوں ہی سے پوچھئے یہ سورت کون ہے، کیا یہ لقمان کون ہے، کیا یہ نبی ہیں، کیا یہ پیغمبر ہیں، کیا یہ رسول ہیں؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ نبی نہیں ہیں، یہ رسول نہیں ہیں، یہ پیغمبر نہیں ہیں، تو پھر ہے کون؟ تو آپ کو ادھر ہی سے جواب ملے گا، ارے یہ ہیں عابد، زاہد، متقی، پرہیزگار، عابد شب زندہ دار، طیب، طاہر، حکیم، دانا، اپنے وقت کے ولی کامل حضرت لقمان۔ حضرت لقمان ایک ولی کامل کا نام ہے۔ حضرات قرآن مجید میں پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک آیت نہیں بلکہ سینکڑوں آیتوں کو نازل فرمایا ہے، اور ولی کے نام سے بھی سورت نازل فرمائی ہے۔ اشارہ مل چکا 5-10 منٹ پہلے ہی، چونکہ پیر صاحب تشریف فرما ہے، رات بھی بہت زیادہ ہو گئی، انشاءاللہ اگر کسی موڑ پر ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ آئیے میرے کہنے یا آپ کے سننے میں کوئی طرح کی لغزش یا خطا ہو، سچے دل سے توبہ کریں، پڑھیں استغفراللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کلمہ طیب قبول کیجئے، پڑھیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیر طریقت تشریف فرما ہے، آپ حضرت کو گواہ بنا کر کے اور دل کی زبان کا استعمال کریں، اور ہر آدمی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں، اور اٹھا کر کے حضرت کا استقبال نعرہ تکبیر اور رسالت کے ذریعے سے کریں۔ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان مخدوم سنہ، فیضان اولیاء کرام، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ جاوید اقبال عرشی بابو صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سن کر نبی کی نعت دیوانہ مچل گیا، آئی رضا کی یاد کو یہ دل بہل گیا، حضور عرشی بابو آپ کی محفل میں آ گئے، اب آپ لوگوں کا جلسہ بالکل سنبھل گیا۔